کہ اگر ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے اور اگر ہم کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم چپ رہے، ہم خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں بولا، تو یاد رکھیں ہمارے ایمان خطرے میں، یاد رکھیں ہمارے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم بخیر و عافیت ہیں، اور آپ حضرات بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہر مرتبہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہی بات کہتے ہیں کہ کافی دنوں بعد آپ سے بات کر رہے ہیں، اور اب بھی کافی دنوں بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وہی بات کہ بیچ میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی نئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو بس جو پرانی چیز ہماری پرانی ویڈیو چل رہی ہیں ساتھی الحمدللہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس دفعہ 2025 کا تیسرا امتحان ابھی 1 جولائی کو ہوا ہے۔ پہلا امتحان جنوری میں ہوا تھا، اس کا پرچہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا ہم نے۔ پھر دوسرا امتحان اپریل میں ہوا، اس کا پرچہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب یہ تیسرا امتحان 1 جولائی 2025 کو ہوا ہے کتابوں کا، جس کا پرچہ آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ اوقاف کی ویب سائٹ دیکھیں، اوقاف کی جو فیس بک پر دیکھیں انہوں نے یہ چیز لگائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اوقاف والوں نے لگائی ہے کہ اس سال یہاں پر یعنی یہ 1 جولائی کو جو امتحان ہوا ہے، یہ دیکھیں فیس بک کا، یہ اس میں دیکھیں یہ خود بتانے اوقاف والے کہ 122 بندوں نے جو ہے امتحان دیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ اوقاف والوں نے باقاعدہ پوری خبر بھی، پورا جو اوقاف کے یعنی امتحان کے جو وہ ہیں مدیر تھے یعنی جو بڑے ہیں، انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے۔ اس انٹرویو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ یہ جو فیس بک کی جو لنک ہے، اس میں جو بلو کلر کا، اس پہ کلک کریں گے فیس بک کے کھول کے، تو یہ لنک آپ کو جو پورا انٹرویو کھل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے امتحان دیا اور ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم امتحان کیوں لیتے ہیں۔ پورا جو اوقاف کے جو مدیر ہیں انہوں نے پورا انٹرویو دیا، اس کو پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو 122 حضرات نے امتحان دیا ہے، اور امتحان کا پرچہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پرچہ رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ پرچہ دیکھیں آپ، یہ جو پرچہ 1 جولائی کو آیا ہے، اس میں سب سے پہلے اعلام السنہ المنشورہ کا پرچہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے۔ اس میں دیکھیں یہ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، توحید الالہیہ نفی استحقاق العباد عن کل ما سوى اللہ اثباتها للہ عز وجل۔ اب یہ صح خطا، یہ صحیح ہے غلط کا نشان لگانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ سوال دیکھتے جائیں، یہ دوسرا سوال، اور یہ تیسرا سوال، یہ چوتھا سوال، سمیہ جميع الکتب فی القرآن بین مع الدلیل، یہ دیکھیں دلیل جو بھی ہے لیکن یہ دیکھیں دلیل بھی پوچھ لی اس میں۔ یہ 5واں سوال الطیارہ، یہ 7واں شفاعہ، یہ 8واں، یہ 9واں، اور یہ والا سوال دیکھیں، یہ کرامت الاولیاء وہو، یہ، اور یہ یہ من یجیب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ الایمان یشمل الدین کلہ اطلاق مع صح خطا، یہ سوال بھی ہے۔ یہ سوال دیکھیں، ابھی اعلام السنہ کا المنشورہ جو 1 جولائی کو امتحان ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اسی کے ساتھ دیکھیں دوسرا پرچہ، یہ دیکھیں کتاب دلیل الطالب، یعنی یہ متن منار السبیل جو ہے، اس کا جو متن ہے اس کا نام دلیل الطالب ہے نا، اس کا دیکھیں جو فقہ کا جو سوال آیا ہے، یہ پہلا سوال دیکھیں، یہ ما حکم استجمال المنادیل وهذا المعنی يدخل في الاستجمار، منادیل یعنی ٹیشو پیپر، تو یہ دیکھیں اس کا سوال پوچھا ہے، اب اس کا کیا جواب ہے، صح یہ خطا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ پھر دوسرا سوال دیکھیں، قول صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه لان اليدين، یہ دیکھیں اس کا کیا جواب دینا ہے، یہ دیکھیں صح خطا ہے۔ پھر یہ دوسرا سوال دیکھیں، تیسرا دیکھیں، اور یہ چوتھا، یہ 5واں ما حکم من صلی الامام، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹا سوال من هو الامی وما حکم الامامۃ للصلاۃ، یہ 7واں وقت ظہر، 8واں دیکھیں، یہ 9واں، 10واں ما حکم غسل المیت، 11واں، 12واں، اور یہ 13واں، یہ 14واں دیکھیں، یہ 15واں، اذا سہل مأموم فی صلاتہ، پھر اس کے جو آپشن ہے نیچے اس پہ جواب دینا ہے، اور یہ 16واں واذا خفی موضع النجاسہ فی ثوب، یہ جو آپشن ہے جواب دینا ہے، 17واں، 18واں۔ تو یہ سوال ہمارے کو مہیا ہوئے تھے، جتنے ہمارے کو ملتے ہیں اتنے آپ کے سامنے لا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں پرچے آپ کے سامنے رکھے، تو دونوں پرچے آپ نے دیکھ لیے، یعنی اس کا فقہ کا بھی اور اعلام السنہ المنشورہ کا بھی۔ تو بار بار ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جو ساتھی امتحان کی تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ کتابوں میں بھی کوشش کریں، اور بالخصوص قرآن پاک کو زیادہ فوکس کریں۔ جو ساتھی امتحان کی سنتا ہے وہ کہتا ہے بس کتابیں ہمیں بھیج دیں، ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ارے بھائی قرآن کو تو صحیح کریں، قرآن کی تجوید صحیح کریں، انداز صحیح کریں، لہجہ صحیح کریں، حروف کی ادائیگی صحیح کریں۔ اور کچھ ساتھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی ویب سائٹ بتا دیں، ہمیں کوئی ایسی ایپ بتا دیں، یا ہمیں کوئی ایسے قاری صاحب بتا دیں جن کو سن کو جو ہے نا ہم اپنی تصحیح کر لیں۔
تو خالی سن کے، خالی ایپ سے، خالی ویڈیو سے تصحیح نہیں ہوگی، جب تک کسی ماہر استاد کے سامنے بیٹھ کر تصحیح نہ کی جائے اور استاد آپ کو دیکھے، آپ پڑھیں، پھر وہ آپ کی ادائیگی دیکھے، پھر آپ کی تصحیح کرائے، پھر جا کے تصحیح ہوگی۔ خالی ویڈیو سننے سے، خالی اس سے نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کا ساتھی بہت زیادہ خیال کریں۔ باقی یہ 1 جولائی کا پرچہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ باقی اس کے بعد آخر میں ایک بہت مؤدبانہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے، اور یہ میں اپنے چینل کے ذریعے، ٹوٹا پوٹا جو بھی چینل ہے میرا، اس کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاک و ہند میں، ہندوستان میں، پاکستان میں بعض لوگ، بعض حضرات اور بعض خبیث النفس لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اپنی شکل صورت ملوں والی بنا کر اور اس طریقے سے بنا کر، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام پر گستاخی کرتے ہیں۔ ایسی بات لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخانہ گفتگو ہے، اور وہ باتیں عوام کے سامنے لا کر وہ گستاخیاں کرتے ہیں، جس میں ہندوستان کے کچھ علماء ہیں، پاکستان کے کچھ لوگ ہیں، علماء نہیں ہیں بلکہ علماء کا لبادہ اوڑھے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی النجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اچھا، عجیب بات، آپ یہ عجیب بات دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاروں کے مانند ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو تارے ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، آدھی رات کو جب کوئی عوام سو جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، تو کچھ کتے ہوتے ہیں جو تاروں پر دیکھ کر ان کو بھونکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مثال کیا دی کہ ان کی مثال جیسی ہے تاروں کی طرح۔ اب دنیا میں کچھ کتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خبیث النفس لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام پر بھونکتے ہیں، گویا کہ وہ ان کتوں کی مانند ہیں۔ صحابہ اکرام تو تاروں کے مانند، اور جو ان پر بھونکتے ہیں، جو ان کے خلاف گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، وہ کتوں کے مانند ہیں، وہ خبیث النفس لوگ ہیں۔ تو جو بھی جہاں کہیں بھی میری بات کو سن رہا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی بیٹھ کے اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا اپنا لبادہ بناتا ہے، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، اور وہ اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ دکھاتا ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتا ہے، آپ اس کی بات کو قطعاً مت سنیں، قطعاً اس کی بات کو مت سنیں، بلکہ اس کے بارے میں بائیکاٹ کریں، اور جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اس کی زبان کو کھینچیں، اس کو لگام ڈالیں، اس کو روکیں، اس کو اپنے اسٹیجوں سے کھینچیں، اس کو اپنے اسٹیجوں کی زینت نہیں بنائیں۔ یہ خبیث لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ لہذا بس آخر میں آپ سے اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر ہمارے دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہے، اور اگر ہم کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم چپ رہے، ہم خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں بولا، تو یاد رکھیں ہمارے ایمان خطرے میں، یاد رکھیں ہمارے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ختم نبوت کی محبت، ہمیں اس کی چوکیداری کرنی ہے، ہمیں ناموس صحابہ کے خاطر اپنی بات کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں پہنچانا ہے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی ناراضگی کے ذریعے ہمیں اس بات کو پہنچانا ہے۔ تو جو صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ تو لہذا ہر شخص کوشش کرے کہ جو بھی گستاخ لوگ ہیں ان کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں ناموس صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی بن کر اللہ پاک ہمیں اٹھائے، اور صحابہ اکرام کے ناموس کے خاطر اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو صحابہ والے ہیں۔